السلام علیکم، کیسے ہیں آپ صاحب؟ بھائیو آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ تو جناب حاضر ہوں میں ایک اور کمپلیٹ ناول کے ساتھ۔ ناول کا نام ہے جانے یاد، لکھا ہے بنت رمضان نے۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ تو وہ اپنے کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ دعا کو وہ دن آج تک نہیں بھول رہا تھا جب اس کے بہنوئی کے بھائی نے اس کے ساتھ منگنی کرنے پر جو اس کے بارے میں الفاظ بولے تھے۔ ماضی۔ زین کے ہاتھ میں فون تھا، بولنے والے کی آواز وہاں موجود ضحاک اور زین سن رہے تھے۔ ندا اور نفیس وہاں موجود نہ تھے۔ زین: حسن تمہیں کیا لگتا ہے میں تجھ جیسا ہوں؟ تم نے ضحاک جیسی عورت سے شادی کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تو اپنی ماں کو چھوڑ کر بیوی کی زن مریدی کر ہے۔ اب تو میرا رشتہ بھی اپنی بیوی کی بہن سے جوڑنا چاہتا ہے تاکہ وہ میری دنیا و آخرت خراب کر دے۔ باہر سے آتی دعا ابھی کسی بھاری آواز میں اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر چونک گئی تھی۔ دعا نے زین کے بھائی کی بس تصویر دیکھی تھی۔ کبھی آمنے سامنے ملاقات نہیں ہوئی تھی ان کی، اور زین کے بھائی نے تو کبھی دعا کی تصویر بھی نہ دیکھی۔ ضحاک نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھول رہی تھا جب زین نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تو غلط سمجھ رہا ہے، وہ ضحاک جیسی نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ زین تو اپنے پاس رکھ اپنی اچھی بہن جیسی سالی کو، میں اتنی اچھی لڑکی کے قابل نہیں۔ ماں جیسی ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، ماں بھی ان کی ایسی ہی ہے، اور تیری بیوی کے تو کیا ہی کہنے، آگے سے اس کی بہن بھی اس جیسی ہوگی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں آوارہ لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی بسر کر سکوں۔ دعا سے مزید برداشت نہ ہو سکا تو دروازہ کھولتی ہوئی اندر چلی گئی۔ بس بہت ہوا، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے شادی تو سیدھا انکار کریں، اس طرح کسی کی ذات کو نوچنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، اور آپ لوگوں کو اس نے حق دیا میری ذات پر تبصرے کروانے کا۔ دعا کی آواز میں غم تھا۔ دعا کے کانوں میں وہی الفاظ گونجے تھے ایک بار پھر، تبھی اس کے دروازے کی نوک کرتی بڑی سی ملازمہ عدرت اندر داخل ہوئی تھی۔ دعا بیوی آپ کو بڑی بیوی بلا رہی ہیں، عدرت نے خوبصورت سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے تہذیب سے کہا۔ آپ کو میں نے اتنی بار کہا ہے مجھے بیوی مت بولا کریں آنٹی۔ دعا اپنے پلنگ سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، بہت بار بولا ہے آپ نے، مگر میں تو نوکر ہوں، آپ مالک، تو میرا فرض بنتا ہے آپ کو احترام سے بلانا۔ اوف آنٹی، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ دعا مسکرا کر کہتے ہی کمرے سے نکل گئی۔ اس گھر کے تمام مکینوں سے کتنا الگ ہے اس بچی کا اخلاق، سب سے منفرد۔ عدرت خالی راہداری دیکھتے ہوئے بولی جہاں سے دعا تھوڑی دیر پہلے گزری تھی۔ جی امی۔ دعا ندا بیگم کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ دعا امی کیا ہوا؟ مام بولا کرو، ہزار بار بولا، کتنا عجیب لگتا ہے امی۔ ندا بیگم اپنے چہرے کے زاویے کو بگاڑ کر بولی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ دعا ہمیشہ ماں سے بحث کرنے سے گریز کرتی تھی، اس لیے مدعے پر آئی۔ ہاں آج مجھے اپنی فرینڈ کے یہاں جانا ہے، پارٹی ہے، ذوق کی جا رہی ہے، تم ذرا زمل کو دیکھ لینا، اگر تم بھی چلنا چاہو تو چل سکتی ہو، زمل کو ملازم سنبھال لیں گے۔ دعا نے افسوس سے ماں کو دیکھا جو اپنے چہرے پر فیس ماسک لگا کر لیٹی تھی۔ آپ لوگوں کو ذرا خیال نہیں ہے اس 5 سال کی بچی کا؟ باپ بے خبر پیسے کمانے میں لگا ہے اور ماں کو آئے دن پارٹیز پر جانا ہے، اور آپ اپنی بیٹی کو سمجھانے کے بجائے ساتھ لیے گھومتی ہیں۔ دعا کو سے صوفے سے اٹھتے ہوئے آواز کو آہستہ رکھ کر بولی، اچھا ہے، زمل کو عادت ہو جائے گی ماں باپ کے بغیر رہنے کی۔ ماں اور باپ تو نواسی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ دعا ماں کی بات پر بس اتنا اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ خالہ موم نہیں آئی؟ زمل اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے بولی۔ دعا اپنے کالج کے یونیفارم میں کھڑی تیار ہو رہی تھی، زمل کی آواز سنتے ہی اس کی طرف بڑھی اور آگے بڑھ کر زمل کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ نہیں خالہ کی جان، آپ کی اور میری موم ابھی تک نہیں آئی۔ دعا پیار سے اس کے گلابی سے گال چومتے ہوئے بولی، خالہ آپ ابھی بھی جا رہی ہیں؟ آپ بھی جا رہی ہیں؟ زمل منہ بناتے ہوئے بولی، مجھے تو جانا ہی ہوگا، میرے اینول ایگزامز جو ہو رہے ہیں، اب بس آنٹی ہوں گی۔ اسی وقت ملازمہ عدرت کمرے میں داخل ہوئی۔ اوکے خالہ، زمل مان گئی، وہ رہتی دعا اور عدرت کے پاس ہی۔ آنٹی میں جا رہی ہوں، پر آپ نے ناشتہ؟ ابھی عدرت آگے کچھ بولتی ہے اس سے پہلے ہی دعا مسکرا کر بول پڑی، آنٹی آپ اور زمل کر لیجیے گا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دعا عدرت سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ دعا پیپر کے بعد کالج کے گراؤنڈ کی طرف بڑھی۔ دعا کو سامنے ہی اپنی دوست شفا کتاب میں سر لیے نظر آئی۔
اپنے قدموں کی رفتار کو تھوڑا تیز کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ دعا چپ چاپ اس کے پاس بیٹھ کے غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ شفا، دعا جتنی خوبصورت تو نہ تھی، لیکن ایک چیز اسے بہت خوبصورت اور الگ بناتا تھا، وہ تھا شفا کا حجاب۔ کیا گھور رہی ہو؟ شفا دعا کو خود کی طرف گھورتا ہوا محسوس کر کے بولی۔ دیکھ رہے ہو تم کتنی اللہ کی پسندیدہ ہو، کوئی برائی نہیں، بالکل پاک، مکمل۔ دعا آخری بات پر اپنی نظریں جھکا چکی تھی۔ دعا پاک و مکمل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم سب تو اس ذات کے محتاج ہیں۔ شفا اپنی کتاب بند کرتے ہوئے بولی۔ بے شک مگر تم بہت اچھی ہو، پتہ نہیں کون سا میں نے اچھا کام کیا تھا جس کا صلہ تم جیسی دوست کا ملنا، اور یہی بات میں بھی سوچتی ہوں۔ شفا محبت سے اپنی دوست کو دیکھتے ہوئے بولی۔ شفا دعا کچھ کہنے لگی جب چپ ہو گئی۔ دعا اٹھ شفا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ کہاں؟ دعا بھی ساتھ ہی اٹھتے ہوئے بولی۔ شفا بغیر اس کو جواب دیتے ہوئے دعا کو پریئر روم میں لے گئی، جو بالکل خالی تھا۔ شفا دعا کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے خود نماز ادا کرنے میں مشغول ہو گئی، جبکہ دعا ایک طرف بیٹھی شفا کو دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے آخری بار نماز پڑھی کب تھی، یا کبھی پڑھی ہی نہیں۔ دعا کا سر شرمندگی سے جھکتا چلا گیا۔ شفا اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد دعا کے پاس بیٹھ گئی۔ دعا کچھ باتیں لوگوں سے نہیں اللہ سے کی جاتی ہیں، ایسی باتیں جو آپ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں یا دوست سے نہ کہہ سکو، اسے اللہ کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ پر مجھ جیسے گناہگار کی رب کیوں سنے گا، جس نے کبھی مصیبت کے وقت ہی اسے یاد کیا ہو، جس نے کبھی اس کی حدود کو تسلیم نہ کیا ہو۔ دعا آنکھوں میں آنسو لیے شفا سے بولی۔ دعا اللہ کے سوا اس بات کی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون گناہگار اور کون نیک، کون بد اور کون اچھا۔ مشکل میں ہی صحیح، مگر یاد تو کیا۔ جب صحیح رستے پر چل پڑے تب ان حدود کو مان لے۔ شفا نے دعا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ شفا، کیا سچ میں اللہ مجھے معاف کرے گا؟ دعا ایک دم سے زاروں کتار ہوتے ہوئے بولنے لگی۔ میں نے تو بہت کچھ غلط کیا ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گی، وہ غفور الرحیم ہے، سب معاف کر دے گا۔ مانگنے والوں کو وہ عطا کرتا ہے، رزق بھی، محبت بھی اور معافی بھی۔ شفا دعا کو اپنے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ دعا شفا سے الگ ہوئی اور بغیر کچھ بولے وہاں سے چلی گئی۔ یا اللہ سیدھا رستہ دکھا ہم سب کو، اور ہمیشہ اس راستے پر قائم بھی رکھ۔ شفا دعا کا روتا چہرہ اور اس کے الفاظ کو ذہن میں لاتے ہوئے بولی۔ ایک خدا ہی ہے جو سجدوں سے مان جاتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتے۔ دعا کالج سے آنے کے بعد ہی اپنے کمرے میں بند تھی۔ بند تو ہمیشہ ہی رہتی تھی، مگر آج کمرے میں کسی ملازم کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ ردا بیگم کو بھی کہاں کوئی فکر تھی، وہ تو بس پارٹیز اور پارلر کی ہی فکر کرتی تھی۔ بڑی بہن زاغ تو اپنی اولاد کی فکر نہ کرتی تھی تو پھر بہن تھی، اور دعا کے والد تو کام کے سلسلے میں رہتے ہی دبئی میں تھے۔ دعا بس گہری سوچ میں تھی، نہ کھانے کی فکر نہ اولیے کی، بس سوچیں ہی سوچیں۔ آدھا دن اور پوری رات اسی طرح سوچوں کو نظر ہو گئی۔ دعا نے ٹائم دیکھا تو وہاں تہجد کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی اور اپنے اوپر نظر ڈال کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وضو اور حجاب کے بعد جائے نماز پر کھڑی نوافل کی نیت کرتے ہوئے نماز کا آغاز کیا۔ دعا کے پورے نماز کے دوران آنسو رواں تھے۔ دعا کا دل سجدے سے اٹھنے کو نہ چاہ رہا تھا۔ نماز کے بعد دعا نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، تو سمجھ میں نہ آیا کہاں سے آغاز کرے۔ بس جب دعا اپنی غلطیاں تسلیم کرنے پائی تو کرتی چلی گئی۔ یا اللہ، اگر آپ شفا کو وسیلہ نہ بناتے تو کیا ہوتا میرا؟ بے شک آپ کے بندے آپ کو بھول جاتے ہیں، مگر آپ نہ تو ان کو بھولتے ہیں اور نہ ہی انہیں اکیلا چھوڑتے ہیں۔ میں نے بہت دل دکھائے ہوں گے، غیبتیں کی ہوں گی، یا آپ کی نافرمانی بھی کی ہوگی۔ جو چیز میری نظر میں درست ہوگی شاید وہ آپ کے سامنے غلط ہو۔ میں بہت گنہگار ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن یا اللہ، آپ بہت رحیم ہیں، مجھے بدکاری سے ہمیشہ دور رکھا، مجھے اس برے کام سے بچایا۔ اور یا اللہ، میں نے تو آپ کے پردے کے حکم کی پاسداری نہیں کی، ہمیشہ بغیر پردے کے رہی۔ اللہ جی، میں اپنے کون کون سے گناہوں کا آپ سے ذکر کروں، آپ سب جانتے ہیں، میری توبہ کو قبول فرمائے اے اللہ۔ اس کے بعد دعا سجدے میں گری، بس زاروں کتار روتی چلی گئی۔ وہ روتی ہی رہتی اگر اس کے کانوں میں فجر کی اذان نہ پڑتی۔ دعا اٹھی، اپنا دوپٹہ درست کیا اور فجر کی نماز پڑھنے میں مگن ہو گئی۔ دعا فجر کے بعد قرآن پڑھ کر سوئی نہیں، بلکہ اپنے کمرے کی وسیع بالکنی میں لگے جھولے میں بیٹھی تازہ ہوا اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اتنے میں عدرت دروازہ نوک کر کے اندر آئی اور سامنے بیٹھی دعا کے پاس آ گئی۔ دعا بیوی عدرت اس کے سر پر لپٹا دوپٹہ اور سادہ سے کرتے میں دے کر خوش اور حیران کن انداز میں بولی۔ آنٹی پلیز مجھے آپ بس دعا کہا کریں۔ دعا تھوڑا مضبوط سا بولی۔ مگر آپ میری عدرت اپنی وہی ہمیشہ والی بات دہرانے لگی تو دعا نے بیچ میں ہی روک دیا اور عدرت کو اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عدرت آنٹی دیکھیں، آپ میرے اور میرے گھر کے حالات سے اچھے سے واقف ہیں۔ میری تربیت آپ نے کی، میری ماں سے بڑھ کر خیال رکھا، اچھی تربیت دی۔
صحیح غلط کی پہچان کروائی، مگر شاید میں کچھ زیادہ نہیں سیکھ سکی آپ سے۔ میں نے آپ کو کبھی ملازم نہیں سمجھا، ہمیشہ آنٹی بولا، اس لیے کہ میں آپ کی عزت کرتی ہوں، اپنا سمجھتی ہوں۔ لیکن جب آپ مالک اور ملازمہ والا فرق کرتی ہیں تو مجھے خود سے گھٹن سی محسوس ہوتی ہے۔ آپ مجھے بھی اس گھر کے باقی مکینوں جیسا خودگار سمجھتی ہیں، بلکہ سب بھی سمجھتے ہیں۔ آپ یہاں کام کرتی ہیں اپنی مجبوری کے تحت، مگر عزت ہر غریب امیر کی برابر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب برابر ہیں، لہٰذا آپ مجھے میرے نام سے بلایا کریں۔ عدرت تو آج دعا کے بدلے بدلے انداز پر ہی قربان جا رہی تھی۔ ہمیشہ دعا کو شفقت ہی تو دی تھی عدرت نے، اور دل سے تو عدرت بھی یہی چاہتی تھی کہ دعا اپنے گھر والوں کی جیسی پیسے کی پجاری اور اس دنیا کے نشے میں نہ پڑے۔ آج عدرت کی دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ دعا میری بچی، اگر اجازت ہو تو کیا میں تمہیں اپنے سینے سے لگا سکتی ہوں؟ عدرت کا آج دعا کو گلے لگانے کا دل چاہا تو اس سے اجازت مانگ لی، جبکہ دعا کو اچھا لگا عدرت کا یوں اس کے نام سے بلانا۔ جو بھی ہو، پالنے والی دعا کو عدرت ہی پیدا کرنے سے پالنے والے کا حق بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے محبت بھی۔ دعا خود اٹھ کر عدرت کے سینے سے لگی۔ عدرت نے محبت سے دعا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دعا کی آنکھ سے ایک آنسو اس کے رخسار پر گرا تھا۔ دعا عدرت سے لگی ہوئی اور عدرت کے جھریوں والے پرنور چہرے کو دیکھ کر بولی، آنٹی کبھی امی نے مجھے یوں اپنے سینے سے نہیں لگایا نا؟ عدرت اس کے سوال پر بس اپنا سر نفی میں ہلا سکی۔ ان کے انداز پر دعا بس مسکرا ہی سکی۔ بیٹا، اللہ کسی چیز سے آپ کو محروم رکھتا ہے تو اس میں بھی آپ کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ عزت دعا کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، بے شک۔ دعا کچھ یاد آنے پر پھر سے بولی، اچھا آنٹی مجھے کچھ سامان چاہیے، آپ مارکیٹ تک جائیں گی؟ بالکل ضرور، آپ لسٹ بنا دیجیے گا، میں لے آؤں گی۔ عدرت رضامند ہوگی اور اسے تھوڑی حیرانی بھی ہوئی۔ پہلے تو سب دعا خود لایا کرتی تھی، مگر اب اس کے بدلے انداز سے وہ واقف ہو گئی کہ دعا اب پرانی دعا نہیں رہی۔ دن گزرتے چلے گئے اور دعا کا عقیدہ پختہ ہوتا چلا گیا۔ وہ کمرے میں ہی بند رہتی اور اپنے رب سے باتیں کرتی رہتی۔ ندا بیگم تو رہتی ہی گھر سے باہر تھی، اور زاک بھی کافی دنوں سے نادر ولا نہیں آئی تھی۔ آج دعا کا آخری پیپر تھا اور وہ اس دن کے بعد آج کالج جا رہی تھی۔ وہ بالکل تیار سی نیچے آئی تو سب ملازم حیرانی سے دعا کو دیکھنے لگے، سوائے عدرت کے۔ وہ آنکھوں میں ہی دعا کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ چکی تھی۔ دعا ڈائننگ ٹیبل پر پڑے جوس کو پکڑ کر پینے لگی۔ اسی وقت باہر سے نفیس صاحب اور ندا بیگم گھر میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں بھی سامنے کھڑی اپنی بیٹی کو عبایا اور حجاب میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ندا غصے سے دعا کی طرف بڑھی اور چیخ کر بولی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ امی یہ حال تو بہتر ہے پہلے والے حال سے۔ دعا کے لہجے پر جہاں ندا کو مزید غصہ آیا تھا، وہیں نفیس صاحب کو بیٹی کے لہجے میں بغاوت کی بو آئی تھی۔ دعا نفیس صاحب کو غصے سے بولے تھے، السلام علیکم بابا، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا باپ کو غصے کو اگنور کرتے ہوئے بولی۔ ابھی وہ دونوں مزید کچھ کہتے دعا بول پڑی، بابا امی میرا پیپر ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، کالج سے آ کر بات کریں گے۔ دعا اپنی بات مکمل کر کے اپنے چہرے کو نقاب سے کور کر کے وہاں سے نکل گئی۔ نفیس صاحب غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ ندا پاس کھڑے ملازموں پر برس پڑی، یہاں کوئی تماشا لگا ہے جو منہ اٹھا کر سب دیکھ رہے ہو، دفعہ ہو جاؤ سب کے سب۔ سب ملازم منظر سے غائب ہو گئے۔ دوپہر کے 1:30 ہو رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں نفیس صاحب، ندا بیگم اور زاک موجود تھے۔ نفیس، دعا کا کچھ کرو، ہماری عزت ہے سوسائٹی میں، اس کی ایسی حرکتوں سے ہم سب کیسے اپنے دوست و احباب میں بیٹھیں گے؟ ندا نفیس صاحب سے بولی، جو پریشانی سے سگریٹ کی کش لینے میں مصروف تھے، وہ ہم دعا کی شادی کر دیں۔ زاک نے فرصت سے اپنا فیصلہ سنایا، شادی کے لیے لڑکا چاہیے زاک۔ ندا سوچنے کے انداز میں بولی، زین کا بھائی، اگر زین جیسا ہوتا تو دعا کی شادی میں اپنے دیور سے کروا دیتی، مگر وہ کمبخت تو ماں کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، اوپر سے اسے تو مجھ سے ویسے بھی کوئی مسئلہ ہے، جب بھی سامنے آتا ہے ایسے دیکھتا ہے جیسے کسائی جانور کو دیکھتا ہے۔ زاک نے اپنی دلی خواہش کے ساتھ اپنی اور اپنے دیور کی نفرت کا اظہار بھی کیا۔ نہیں نہیں زاک، اس سے اگر دعا کی شادی کریں گے تو ہماری سوشل لائف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ندا بیٹی کی زندگی سے حاصل ہونے والے فوائد ڈھونڈ رہی تھی۔ ڈیڈی آپ کیا سوچتے ہیں؟ زاک باپ کو گم دیکھ کر بولی۔ دعا کا اس سنڈے نکاح منعقد ہوگا شاہ نواز کے بیٹے سے، اتنی جلدی؟ میری فرینڈز کا سوچیں گی؟ کیا سوچیں گی؟ ندا پھر سے اپنا رونا لے کر بیٹھی، اگر تم اپنی ریپو بچانا چاہتی ہو نا تو اس فیصلے میں اپنا کوئی رد عمل مت دو۔ ہمیشہ میں کہتا تھا دعا کو اپنے ساتھ رکھو، اسے اس لائف سٹائل کی عادت ڈالو، مگر نہیں، تم بس خود پر ہی توجہ دیتی رہی۔ اب اس معاملے سے دور رہو۔ نفیس غصے سے بولے۔ زاک باپ کو غصے میں دیکھ کر جلدی بولی، ڈیڈی شاہ انکل کا بیٹا تو بہت فاش ہے، اس کی حرکتیں ایسی ہیں جو دعا کے لیے ٹھیک نہیں۔ زاک میں نہ جانے کہاں سے بہن کے لیے رحم آیا تھا۔
شوہر تو تمہارا بھی ویسا ہے، مگر تم خوش ہو نا، اچھی زندگی گزار رہی ہو، اور ویسے بھی باہر والی کی کوئی عزت نہیں، عزت اس کی ہوتی ہے جو گھر میں ہو، گھر میں نکاح میں ہو، جو آپ کے بچوں کی ماں ہو۔ نفیس تنزیہ بولے تھے، ویسے بھی میری بیٹی اتنی حسین ہے، کوئی جتنا بھی بھاگ لے آئے گا تو اسی کے پاس۔ دعا وہ ہیرا ہے جس کی تمنا آج جواری کرتا ہے۔ ندا مغرورانہ انداز بولی، یہ سب تو دعا کا حل سوچ چکے تھے، مگر دروازے پر کھڑی عدرت نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا کہ کوئی ماں باپ کس طرح اپنی اولاد کے بارے میں ایسے سوچ سکتے ہیں۔ دعا کالج سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ جب عدرت گھر کا جائزہ لیتے ہوئے چپ چاپ دعا کے پیچھے پیچھے کمرے کو بنا نوک کیے کمرے میں داخل ہوئی۔ دعا واش روم سے کپڑے بدل کر آئی تو وہ عدرت کو اس طرح دیکھ کر بولی، آنٹی خیریت ہے؟ دعا، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ جنگ آباد بھی کر سکتی ہے اور برباد بھی۔ عدرت روتے ہوئے بولی، آنٹی آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ دعا پریشانی سے آگے بڑھ کر بولی۔ عدرت نے آج ہونے والی تمام گفتگو دعا کو بتا دی۔ آنٹی آپ پریشان ہوں، سچ اور حق کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ دعا عدرت کی آنکھوں اور لہجے میں اپنے لیے فکر اور محبت دیکھ سکتی تھی، اس لیے انہیں بے فکر ہونے کا کہہ کر خود فکر مند ہو گئی۔ عدرت کے جاتے ہی دعا نے نفل ادا کیے اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ جی، آپ نے قرآن میں کہا ہے کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اس طرح بد مرد بد عورتوں کے لیے اور بد عورتیں بد مردوں کے لیے۔ اللہ جی، میں بہت بری تھی، مگر یا اللہ بد نہ تھی۔ یا رب، میرا نصیب اس سے جوڑنا جس کا دل تجھ سے جوڑا ہو۔ دعا نے ابھی اپنی دعا مکمل ہی کی تھی جب ایک بانو نامی ملازمہ دروازہ نوک کر کے اندر آئی۔ بی بی، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازمہ اپنی بات کہہ کر جا چکی تھی، جبکہ دعا خود کو ایک بڑے فیصلے پر آمادہ کر چکی تھی۔ دعا کے آتے ہی نفیس صاحب بولے، میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے، کل سے اپنی شاپنگ شروع کر لو۔ نفیس پیار سے اس سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر دعا کو جواب نہ دیکھ ندا نے سختی سے بات کرنے کا اشارہ کیا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، دعا بغیر ڈرے بولی۔ ایسے تو تم اسلام کی پاسداری کرتی ہو اور اب اپنے ہی ماں باپ کے فیصلے پر اعتراض۔ ذاق تنزیہ بولی، میرا رب حکم دیتا ہے ایسے معاملے مجھے بولنے کی۔ آپی، دعا نے آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے کہا۔ دعا نے غصے سے دعا کی طرف بڑھی اور اس کو بازو سے سختی سے پکڑا۔ تم اپنی بکواس بند کرو، تم ہم سب کو غلط کہتی ہو، تو بتاؤ اگر تمہارا باپ یہ بزنس نہ کرتا جو تمہاری نظر میں غلط ہے، تو کیا تم یہ عیش کی زندگی گزار سکتی جہاں نوکر تمہارے آگے پیچھے گھومتے ہیں؟ کچھ بھی چاہیے ہو تو پیسوں کا نہیں سوچنا پڑتا۔ تمہیں 2 دن غربت کی زندگی گزارنی پڑی نا، تو تم یہ اسلام کے جو گیت گاتی پھر رہی ہو نا، سب بھول جاؤ گی۔ ذاق بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ میرا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ عیش و عشرت کے لیے چھوڑ دوں۔ دعا غصے سے بولی، دعا چھوڑ دو یہ سب، واپس آ جاؤ اپنی پوری زندگی میں، ورنہ یہ جنت سی زندگی کو تم خود جہنم بنا دو گی۔ نفیس آرام سے سمجھانے کے سے انداز میں بولے، مجھے اپنے رب کی محبت کے ساتھ جہنم بھی منظور ہے، مگر وہ جنت نہیں چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ ہو۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ نفیس کی بات کے مطلب کو نہ سمجھتے ہوئے بولے، میں دعا فجر آپ سے، اس گھر کے تمام افراد سے اور اس گھر سے تعلق ختم کرتی ہوں۔ میرا آپ سب سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اس گھر سے بس اپنا نام لے کر جا رہی ہوں۔ دعا کی بات پر نفیس نے ندامت سے دعا کو دیکھا، جبکہ ندا بولی، کوئی چیز جاؤ، روتی ہوئی بس یہیں واپس آؤ گی، جب رہو گی عام کیڑے مکوڑوں کے ساتھ تو خود عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ دعا کو اپنی ماں کی باتوں پر ماتم کرنے کا جی چاہا۔ دعا بس چپ چاپ کمرے کی طرف بڑھی اور 10 منٹ بعد برقعے میں لوٹی اور ایک آخری نظر ان تینوں پر ڈالی اور باہر چلی گئی۔ مام جی، آپ نے کیا کیا؟ اس طرح کیوں جانے دیا اسے؟ ذاق کو دعا کی ضد جیتنے پر غصہ آ رہا تھا۔ مر گئے وہ اس گھر اور تم سب کے لیے، آئندہ کوئی بھی نام نہیں لے گا۔ نفیس اپنا فیصلہ سنا کر چلے گئے۔ لیگدہ کو تو ویسے بھی کوئی سروکار نہ تھا۔ ذاق، مسز عدیل کی بیٹی کی آج منگنی ہے، چلو گی؟ نو مام، آج ذہن آ رہا ہے، ذاق نے اکتاہٹ سے جواب دیا۔ دعا گیٹ سے نکلی تو اسے سامنے ہی عدرت نظر آئی۔ آنٹی آپ یہاں؟ بیٹا کہاں جاؤ گی؟ عدرت دعا کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، جہاں نصیب۔ دعا بس اتنا کہہ سکی، چلو آؤ میرے ساتھ۔ عدرت دعا کا ہاتھ تھام کر چلتی ہوئی روڈ پر آئی اور رکشے کو اشارے سے روکا، دونوں بیٹھ گئیں۔ رکشہ مسلسل آدھے گھنٹے تک چلنے کے بعد ایک چھوٹی سی گلی میں آ کر رک گیا۔ عدرت نے پیسے دیے اور چلتی ہوئی دعا کے پاس آئی اور چلنے کا اشارہ کیا۔ دعا لاہور کی بڑی سی سوسائٹی سے نکل کر ایک وسیع علاقے کی چھوٹی سی گلی میں آ چکی تھی۔ دعا عدرت کے پیچھے چلنے لگی۔ عدرت ایک چھوٹے سے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئی اور دعا کو بھی اندر لے آئی۔
دعا نے اس گھر کا جائزہ لیا جہاں دروازے سے آگے کھلی جگہ تھی، جہاں ایک طرف پودے اور سبزیاں لگی تھی تو ایک طرف ایک نیم کا درخت تھا، ایک طرف سے سیڑھیاں اور اوپر چھت کی جانب جا رہی تھی۔ سامنے ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا، پھر اس کے آگے 2 کمرے اور برآمدے کے ایک طرف کچن تھا۔ گھر باہر سے دیکھ کر ہرگز معلوم نہ ہوتا تھا کہ اندر سے اتنا خوبصورت اور بڑا ہوگا۔ ماشاءاللہ، دعا کے منہ سے بے اختیار ہی نکلا۔ ادھر نے دعا کی آنکھوں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ درخت پر بیٹھے طوطے کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، یہ روز کا معمول ہے، یہ گھر کتنا پیارا ہے۔ دعا ادرت کو دیکھتے ہوئے بولی، گھر انسانوں سے اچھے لگتے ہیں، یہ گھر تو ہمیشہ اکیلا ہی رہا ہے۔ ادرت چارپائی باہر بچھا کر دعا کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے اندر کچن میں چلی گئی۔ دعا چارپائی پر بیٹھ گئی۔ دعا نے بس اپنا نقاب اتارا تھا۔ بیٹا، برقع اتار دو۔ ادرت دعا کو پانی کا گلاس تھماتے ہوئے بولی، آنٹی میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں، یہ میری جنگ ہے، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، آپ خود بہت مشکل سے گزارا کرتی ہوں گی۔ دعا ادرت کی ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ ادرت مسکرا کر بولی، پہلی بات، اللہ انسان کے لیے وسیلے بھی بناتا ہے، دوسرا تم مجھ پر کبھی بوجھ نہیں ہو سکتی، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی مانا ہے، اور رہی بات گزارے کی تو میرا گزارا بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، مگر بڑی بیوی نے مجھے تمہیں سنبھالنے کے لیے رکھا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ لگاؤ ہو گیا، پھر میں نے ملازمت چھوڑی ہی نہیں۔ آنٹی، آپ کو کوئی نہیں ہے؟ نہ جانے دعا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہیں، اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم ہی رکھا، رشتے کے نام پر بس میری ایک بہن ہے جو اسلام آباد میں کسی کے گھر کام کرتی ہے، اور اس گھر کا مالک بہت کچھ چھوڑ کر گیا ہے میرے لیے، جس میں میرا اور تمہارے بہت اچھے سے گزارا ہو سکتا ہے۔ عدت مسکرا کر بولی۔ دعا سمجھ گئی اس گھر کے مالک سے مراد عدت کے مرحوم شوہر ہیں۔ آنٹی، کیا میں آپ کو اماں کہہ سکتی ہوں؟ دعا جھجکتے ہوئے سر جھکا کر بولی، تم بچپن مجھے اماں کہا کرتی تھی بیٹا، مگر پھر بڑی بی بی اور صاحب نے تمہیں منع کر دیا تھا۔ عدت پرانی بات یاد کرتے ہوئے بولی، تم جو چاہو مجھے بلا سکتی ہو، کوئی نہ اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ دعا عدت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، نماز عصر کی اذان شروع ہوگی، اماں نماز۔ دعا نے عدت کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ والا کمرہ آج سے تمہارا، اندر جائے نماز ہوگا، اور وہاں اس سائڈ پر واش روم ہے۔ عدت نے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کیا۔ دعا سر کو خم کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عدت وضو کے لیے چل دی۔ یا اللہ، تیرے شکر ہے، تو نے مجھے چھت عطا کی جہاں میں اور میری عزت محفوظ ہے، بے شک تو آسانی پیدا کرنے والا ہے، بے شک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ 4 ماہ بعد دعا ان 4 مہینوں میں گھر کے تمام کام سیکھ چکی تھی۔ وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن اور قرآن کا سبق پڑھانے لگی تھی۔ دعا ادرس کو کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ وہ دونوں ایسے ہو چکی تھی جیسے سگی ماں بیٹی ہوں۔ دسمبر کی سردی تھی، ادھر چھت پر دھوپ سیک رہی تھی، نیچے ذرا دھوپ کم تھی تو اسی وجہ سے اوپر چلی گئی۔ تبھی دعا ٹوکری میں مالٹے لے کر چھت پر پہنچی۔ دعا چارپائی پر ادرت کے ساتھ ہی بیٹھ کر پوچھنے لگی، اماں شام کو کیا بناؤں؟ ادرت جو دعا کا سرخی مائل رنگ دیکھ رہی تھی، اس کے سوال پر دعا کی آنکھوں میں جھانکا۔ دعا، تم خوش ہو نا؟ یہ سوال ادرت روز ہی دعا سے پوچھتی تھی۔ اماں، خوش ہوتی ہوں میں، جب آپ یہ سوال کرتی ہیں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ ہم سگی ماں بیٹی نہیں ہیں۔ دعا اپنے گرے آنکھوں میں شکوہ لیے بولی، میرا مقصد تمہیں اداس کرنا نہیں ہے، تم جس طرح میری خدمت کر رہی ہو مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اماں پلیز چھوڑیں یہ سب باتیں، اب مالٹے کھائیں۔ دعا بات کا رخ بدلتے ہوئے بولی۔ ادرت بس سر کو نفی میں ہلاتی رہ گئی۔ شام 6 بج رہے تھے۔ ادرت کچھ گھر کا سامان لینے دکان تک گئی تھی، اور دعا باہر سے مرچیں توڑنے میں مگن تھی جب اندر سے فون بجا۔ ادرت کے گھر ایک ہی فون تھا جس پر اس کی بہن کی کال آ جایا کرتی تھی۔ دعا بس کبھی کبھی شفا سے بات کر لیتی تھی۔ دعا نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور عدت کے کمرے میں گئی جہاں فون بج بج کر بند ہو چکا تھا۔ دعا فون کو بند دیکھ واپس مڑی تھی کہ فون پھر سے بج اٹھا۔ دعا نے فون ہاتھ میں اٹھایا تو سامنے ہی عدت کی بہن کا نام جگمگا رہا تھا۔ دعا نے فون کان سے لگایا اور سلام کیا، السلام علیکم خالہ۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ عدت اپنی بہن مسرت کو سب بتا چکی تھی دعا کے بارے میں، اس لیے وہ آواز سن کر اندازہ لگا گئی کہ یہ تو ہے۔ الحمدللہ خالہ، میں ٹھیک ہوں۔ دعا چلتے ہوئے باہر آئی تو سامنے ہی عدت باہر کا دروازہ بند کر کے اندر آئی۔ اماں، یہ خالہ کی کال آئی ہے۔ دعا نے فون ادرت کو پکڑایا اور ان کے ہاتھوں میں موجود چیزوں کو لے کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔
دعا اور عدت نے ایک ساتھ پہلے کھانا کھایا، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ دعا عدت کے کمرے میں بیٹھی ٹی وی پر ڈرامہ لگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی عدت بولی، دعا مسرت کی بیٹی کی شادی ہے تو ہمیں اسلام آباد جانا ہوگا پرسوں۔ ٹھیک ہے اماں، دعا نے عدت کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کل کوئی ضرورت کا سامان اور کپڑے لینے جانا ہے تو صبح بچوں کو چھٹی دے دینا۔ اماں مجھے کپڑے نہیں چاہیے۔ دعا ٹی وی بند کرتے ہوئے بولی، کیوں نہیں چاہیے؟ شادی ہے، شادی پر تو اچھے سے جانا ہے ہمیں۔ پر مجھے دعا بس بات ختم، تم کل تیار رہنا۔ اوکے اماں، آپ میری سنتی ہی نہیں ہیں، مگر پھر بھی آپ کو بتا دوں ہم کل اس پاس والے بازار میں جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ عدت اس کے مان جانے پر ہی بہت خوش ہوگی۔ اسلام آباد۔ مالا بیگم بیٹھی چائے پی رہی تھی جب مسرت ان کے پاس گئی۔ بی بی جی آپ کا بہت شکریہ، یہ آپ کی کرم نوازی ہے، میری بیٹی بھی اپنے گھر کی ہونے جا رہی ہے۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو تم، کرم صرف اس ذات کا ہے، مالا بیگم مسکرا کر بولی۔ اللہ آپ کو بھی ایسی خوشیاں عطا کرے، مسرت مسکرا کر بولی۔ آمین، بس ایک بار میرا شہزادہ مان جائے۔ مالا بیگم آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے بولی، اچھا مسرت تمہاری لاہور والی بہن بھی آ رہی ہیں؟ جی بی بی جی، ایک ہی تو بہن ہے میری، ساتھ اس کی بیٹی بھی آ رہی ہے جی، مسرت نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا مگر تم نے کبھی ذکر نہیں کیا اپنی بہن کی بیٹی کا، مجھے خود بھی کہاں معلوم تھا۔ مسرت کی زبان پھسلی، مطلب؟ مالا بیگم چوں کر بولی، جی میرا مطلب تھا کبھی ذکر ہی نہیں ہوا، بس اس لیے۔ صحیح ہے، آپ آئیں گی نا بی بی جی؟ مسرت نے بڑی آس سے مالا سے پوچھا۔ مہندی پر تو میں ہی آؤں گی مگر بارات پر سالے بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے بی بی جی، مسرت خوش ہوتے بولی۔ ہم تم ایسا کرو گھر جاؤ، اب سیدھے شادی کے بعد ہی کام پر آنا۔ یہ کچھ پیسے ہیں بیٹی کے لیے، کچھ ساز سامان لے لینا۔ مہندی کا پروگرام عروج پر تھا، دعا کمرے میں تیار کھڑی خود کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہرے رنگ کا سادہ سا سوٹ جس کا دوپٹہ کافی بھارا تھا، ساتھ ہلکے رنگ کے ہرے حجاب کے ساتھ ہلکی سی سرخی ہونٹوں پر لگائے، گرے آنکھوں کاجل لگائے دعا بہت حسین لگ رہی تھی۔ اسی طرح اپنے حسن نے ہی اتنا عطا کیا تھا کہ اسے کسی میک اپ کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تبھی کمرے میں عدت داخل ہوئی۔ ماشاءاللہ یہ رنگ کتنا اٹھ رہا ہے بیٹا تم پر۔ عدت نے آیت الکرسی پڑھ کر دعا پر پھونک ماری۔ اماں آپ بھی حسین لگ رہی ہیں، دعا ذرا شرارت سے بولی۔ ابھی عدت دعا کو جواب دیتی جب باہر سے مسرت کی چھوٹی بیٹی کمرے میں آئی۔ خالہ وہ بی بی جی آئی ہیں، اماں کہہ رہی ہیں آپ آ کر مل لیں ان سے۔ ٹھیک ہے تم چلو ہم آئے۔ عدت اس کو جواب دے کر دعا کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ لو دعا، یہ پہن لو۔ عدت نے دعا کو ایک ڈبی پکڑائی، دعا نے وہ تھامتے ہوئے کھولی تو اس میں چھوٹے سے موتی والا ایک ناک کا کھوکھا تھا۔ اماں یہ تو سونے کا ہے۔ ہاں تو کیا ہوا، جلدی سے پہن کر آؤ باہر، سب مہندی لگا رہے ہیں شبنم کو۔ عدت بغیر دعا کی بات سنے وہاں سے چلی گئی۔ دعا بس اپنے ہاتھ میں پکڑی مخمل کی ڈبی کو دیکھتی رہ گئی۔ مالا بیگم کو عدت اچھی خاتون لگی، وہ عدت سے باتیں کر رہی تھی جب ان کی نظر اندر سے آتی دعا پر پڑی۔ جہاں میں دعا کا چمکتا چہرہ مالا بیگم کو بہت حسین لگا تھا۔ یہ بچی کون ہے؟ مالا بیگم نے عدت سے پوچھا۔ عدت نے سامنے دیکھا تو دعا ان کی طرف آ رہی تھی۔ یہ تو میری دعا ہے، آپ کی بیٹی؟ مالا بیگم کہیں سے بھی دعا اور عدت کی بیٹی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ جی بس بیٹی ہی ہے، عدت خوش دلی سے جواب دیا۔ اتنے میں دعا آ گیا۔ السلام علیکم۔ دعا نے مالا بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ مالا بیگم نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر جواب دیا۔ دعا نے بھی ہلکا سا مسکرا کر سر کو خم کیا۔ دعا شبنم کو مہندی لگانے کے لیے بڑھ گئی۔ دعا واپس آئی تو عدت کسی کام کا کہہ کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی جگہ پر دعا کو مالا بیگم کے ساتھ بٹھا کر چل دی۔ بیٹا آپ کیا کرتی ہو؟ مالا بیگم دعا کو گمسم سا بیٹھا دیکھ بولی، میں نے بی ایس کچھ ٹائم پہلے ہی کی ہے۔ دعا نے مسکرا کر جواب دیا۔ کہاں سے؟ مالا بیگم نے ایک اور سوال داغا۔ کوئین میری کالج۔ مالا بیگم تھوڑا عجیب لگا نام سن کر، مگر مزید کچھ نہ وہ بولی۔ آج بارات تھی، چونکہ آج کا پروگرام مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ تھا، دعا نے نقاب کر رکھا تھا۔ نکاح کی رسم کے بعد دعا اور باقی چند لڑکیوں نے دلہن کو لا کر دولہے کے ساتھ بٹھا دیا۔ عدت نے دور سے یہ اشارہ کر کے دعا کو بلایا۔ دعا بی بی جی کے کپڑے خراب ہوں گے، ان کے ساتھ کمرے تک تو جاؤ۔ دعا نے مالا بیگم کی مہنگے جوڑے پر چھوٹا سالن سے لگا ہاتھ دیکھا۔ جی چلیں آنٹی۔ دعا نے انہیں چلنے کا اشارہ کیا۔ مالا بیگم واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب دعا نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور کمرے میں چکر لگانے لگی، تبھی ایک دم سے دروازہ کھلا۔ دعا نے اس طرف دیکھا تو سامنے ایک 26-27 سال لڑکا فل سفید قمیض شلوار ملبوس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دعا یہ چہرہ کچھ ہی پل میں پہچان چکی تھی، جبکہ سامنے والا اب تک اسی کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب وہ شخص چپ ہی رہا تو دعا بول پڑی،
جی کیا چاہیے؟ دعا نے اسپار سا چہرہ لیے پوچھا۔ وہ شخص ایک دم سے دعا کے اسیر سے رہا ہوا تھا۔ وہ شخص اپنی نظریں جھکا گیا اور بولا، میری امی یہاں ہیں؟ امی؟ دعا نے لفظ اپنی زبان سے دہرایا۔ تبھی مالا بیگم باہر آئیں۔ صالح آپ یہاں؟ جی امی، وہ میں کسی کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، آپ نے جب آنا ہو تو کال کر دیجیے مجھے۔ صالح نے فرما برداری سے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم خیریت سے جاؤ۔ مالا بیگم نے جواب دیا اور دعا کے ہاتھ سے ٹیشو پکڑے جو کب سے ان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ صالح ایک نظر دعا پر ڈالتا ہوا باہر نکل گیا۔ دعا بیٹا کیا ہوا؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ دعا جو کسی گہری سوچ میں گم تھی ایک دم سے چونکی۔ نہ نہیں تو آنٹی، میں بس ایسے ہی۔ دعا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ شادی کو کافی دن گزر گئے تھے مگر صالح کے دماغ میں اب تک دعا کا اقصا تھا۔ وہ گھر آیا تو مالا بیگم اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ السلام علیکم امی۔ صالح سلام کرتا ہوا مالا بیگم کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ مالا بیگم نے سلام کا جواب دیا۔ صالح مالا بیگم کچھ سوچتے ہوئے بولی، جی امی۔ صالح سیدھا ہوا اور ماں کے چہرے کے تصورات دیکھنے لگا۔ مسرت کی بہن اور عدت کی بیٹی کو میں نے تمہارے لیے چنا ہے۔ مجھے تمہارے لیے دعا بہت پسند آئی ہے۔ میں اسے تمہاری دلہن بنانا چاہتی ہوں۔ جیسے تمہیں چاہیے ویسی ہی ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والی، بڑوں کا احترام کرنے والی، برائی سے بچنے کی ہر وقت اس بچی کی کوشش رہتی ہے۔ مالا بیگم کی آنکھوں میں چمک تھی۔ امی آپ کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے۔ صالح نے ماں کے فیصلے کا احترام کیا تھا۔ صالح کے دل میں تو بس اس دن والی لڑکی کا نقش قدم رہ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا جس لڑکی کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی ہے، اس کی ماں اسی لڑکی کو اس کی دلہن بنانا چاہتی ہے۔ ایسے کیسے؟ پہلے دیکھ تو رو دعا کو۔ مالا بیگم نے فون میں دعا کی بارات کے دن والی فوٹو نکال کر صالح کے سامنے کی۔ صالح کی ایک پل کے لیے دنیا تھم سی گئی۔ یہ وہی اس دن والی پری تھی۔ صالح کو اس طرح کھویا ہوا دیکھ مالا بیگم بے اختیار مسکرائی تھی۔ ہم پرسوں لاہور جا رہے ہیں امی، اگر ان کو کوئی اعتراض نہ ہوا تو ہم سمپل سی نکاح کی رسم ادا کریں گے۔ صالح فون مالا بیگم کو واپس پکڑاتے ہوئے بولا۔ دعا فجر کی نماز ادا کر کے اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی۔ یا اللہ، بے شک تو دلوں کے حال سے واقف ہے، مگر اس طرح تو اس انسان کو میرے سامنے لائے گا مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہ آیت میرا حوصلہ ہے اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں ہے۔ میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں تو اللہ مجھے ہر ناممکن چیز بھی ممکن لگتی ہے۔ آج اتوار تھا۔ دعا نے مشین لگائی ہوئی تھی اور ادھر چھت پر کپڑے پھیلانے گئی ہوئی تھی جب اچانک باہر کا دروازہ بجا۔ دعا اپنا دوپٹہ تار سے اتار کر سر پر رکھتی دروازے کی طرف گئی اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی دعا کو جھٹکا لگا۔ اپنے سامنے مالا بیگم اور ساتھ کھڑے صالح کو دیکھ کر السلام علیکم بیٹا۔ مالا بیگم نے دعا کو حیران دیکھ کر مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ دعا سلام کا جواب دے کر دروازے کی سائڈ پر ہوگی تاکہ وہ اندر آ سکیں۔ مالا بیگم اور صالح اندر چلے آئے تو دعا نے دروازہ بند کرنا چاہا تو سامنے سے دو عورتیں جو ان کی ملازمہ تھیں اپنے ہاتھ میں مٹھائی اور فروٹ کی ٹوکریاں پکڑے اندر آ گئی۔ دعا مالا بیگم اور صالح کو ادرت کے کمرے میں چھوڑ کر اوپر ادرت کے پاس گئی۔ اماں نیچے مالا آنٹی آئی ہیں۔ ادرت ان کی اچانک آمد پر حیران ہوئی تھی۔ اسلام، دعا اور چائے کھوانے کے بعد مالا بیگم سیدھا مدعے پر آئیں۔ ادرت صاحبہ، ہم یہاں ایک نئی خواہش کے تحت تشریف لائے ہیں۔ ادرت بیگم تھوڑی تھوڑی بات سمجھ آ چکی تھی۔ جی جی ضرور، میرے پاس میں ہوا تو میں حاضر ہوں، ادرت نے مسکرا کر جواب دیا۔ ان سب باتوں میں صالح بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ میں اپنے بیٹے صالح کے لیے تمہاری بیٹی دعا کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ معذرت، ہمیں اطلاع دے کر آنا چاہیے تھا مگر میں نے سوچا آج آپ خام خواہ پریشان ہوگی اور صالح کو ساتھ لانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے آپ کے گھر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ مالا بیگم آپ ادرت کے جواب کی منتظر تھیں۔ دیکھیں، میں آپ کی خواہش کا احترام کرتی ہوں مگر پر جہاں مالا کے چہرے کی خوشی تمی تھی وہیں صالح نے بھی ادرت کو دیکھا تھا۔ دیکھیں، دعا کی زندگی کا فیصلہ لینا میرے اختیار میں نہیں۔ کیا مطلب آپ کا؟ مالا بیگم حیرانگی سے بولی۔ دعا کا تعلق بھی آپ جیسے امیر خاندان سے ہے۔ میں دعا کے گھر دعا کی پرورش کی ملازمت کرتی تھی۔ ادرت کی بات پر ان ماں بیٹے نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں دعا سے بات کرنا چاہوں گی۔ مالا ادرت کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ادرت نے دعا کو آواز دی۔ اتنے میں باہر سے دعا اندر داخل ہوئی۔ بیٹا بیٹھو، یہاں میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ دعا سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیٹا، آپ کا پورا نام کیا ہے اور آپ کا خاندان کون سا ہے؟ مالا نے دعا سے سوال کیا۔ میں حیدر خاندان کی چھوٹی بیٹی دعا فجر ہوں، آپ کی بڑی بہو ساکھ نفیس کی چھوٹی بہن۔ دعا کی وضاحت پر صالح نے دعا کو
کی جانب دیکھا۔ آپ نفیس کی بیٹی ہیں؟ جی، میں نفیس صدر اور ندا طاہر کی بیٹی ہوں۔ مالا سکتے میں جا چکی تھی۔ تو بیٹا آپ یہاں کیسے؟ مالا نے ایک اور سوال کیا، جس کا جواب دعا کی جگہ ادرت نے دیا۔ ادرت نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی۔ کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں تم نے بیٹا؟ مالا دعا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آنٹی حق پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہاں، جب کوئی انسان آپ کو بغیر دیکھے بغیر جانے آپ کی ذات کو نوچے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دعا کی بات پر صالح کو اپنے 1 سال پہلے کے الفاظ یاد آ گئے۔ اس نے ندامت سے دعا کو دیکھا، جبکہ دعا مالا بیگم کو دیکھ کر بولی تھی، بس بچے لوگ ایسے ہی ہیں، کوئلے کی کان سے ہیرا نکلتا ہے، یہ بات لوگ سمجھنے سے قاصر ہے۔ مالا بیگم مسکرا کر بولی، انشاءاللہ کل ہم نکاح کی رسم ادا کر لیں گے، اگر آپ دونوں کی اجازت ہے تو۔ مالا ادرت اور دعا کی طرف دیکھ کر بولی، میری بیٹی اگر خوش ہے تو میں بھی خوش۔ ادرت مسکرا کر بولی، بیٹا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مالا بیگم نے دعا سے اجازت چاہی۔ آنٹی مجھے کچھ وقت چاہیے، تب تک آپ لوگ بھی سوچ لیں، اور میں بھی۔ ویسے بھی اکثر لوگ مجھے میری ماں اور بہن کی ذات سے جاننے لگتے ہیں۔ آپ لوگ میرے بارے میں اچھے سے تصدیق کر لیں، پہلے بھی آپ کے صاحبزادے مجھے آوارہ جیسی القاب سے نواز چکے ہیں۔ دعا نے اب سیدھا وار صالح پر کیا تھا۔ مالا اور ادرت نے ایک ساتھ صالح کو دیکھا، جو خود بے یقینی سے دعا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ دعا اس طرح گلہ کرے گی۔ ممکن نہیں وہ بے خبر ہو جذبات سے، میرے بات دل کی ہو تو دل تک ضرور جاتی ہے۔ مالا بیگم نے دعا کو نکاح کے لیے راضی کر لیا تھا، اور اس سے وعدہ بھی کیا تھا کہ صالح اب کبھی بھی ایسے الفاظ سے نہیں بلائے گا۔ 1.5 ماہ بعد نکاح ہو چکا تھا۔ اب دعا فجر صالح حسن کی بیوی بن چکی تھی۔ وہ لوگ لاہور سے واپس اسلام آباد بھی آ چکے تھے۔ دعا صالح کے کمرے میں عشاء کی نماز ادا کر کے دعا مانگ رہی تھی۔ جب صالح کمرے میں داخل ہوا تو اپنی محبت کو نماز ادا کرتا دیکھ مسکرایا۔ صالح بھی نماز پڑھ کر ہی آیا تھا۔ وہ ایک سائیڈ پر پڑے صوفے پر بیٹھ گیا اور دعا کو پورے عکس سے دیکھنے لگا۔ بالکل مکمل تھی دعا، کسی چیز کی کمی نہ تھی، ہر لحاظ سے بہتر اور خوبصورت۔ دعا خود پر صالح کی نظر محسوس کر چکی تھی۔ دعا سے فارغ ہو کر بغیر ایک بھی نظر صالح پر ڈالے اپنا حجاب کھول کر بیڈ پر جا بیٹھی۔ صالح اس کا خفا سا چہرہ دیکھ کر مسکراتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر کیا تمہاری ناراضگی اب تک قائم ہے؟ صالح دعا کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، نہیں، میری کبھی اب سے ناراضگی تھی ہی نہیں، اب اپنی جگہ پر دوست تھے۔ دعا نے نظر جھکا کر ہی جواب دیا، نہیں، مجھے ویسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں تم سے اپنی کہی گئی ہر غلط بات کی معذرت کرتا ہوں، میں آپ کی معذرت قبول کرتی ہوں۔ دعا نے مسکرا کر کہتے ہوئے صالح کو دیکھا۔ صالح وجاہت سے بھرپور مرد تھا، لمبا قد، کثرتی جسم، گورا رنگ، شہد رنگ آنکھیں، ہلکی سی بڑھائی گئی داڑھی تو غضب تھی۔ دعا نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ صالح نے اپنی جیب سے ڈبی نکالی اور اس کو کھولا۔ اس میں ایک خوبصورت سا گولڈ کا ایک بریسلیٹ تھا۔ صالح نے دعا کی دودیا کلائی پر پہنا دیا۔ اس رب کا شکر ہے جس نے مجھے تم جیسی بیوی کی نعمت سے نوازا۔ میں ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دوں تب بھی میں اس چیز کا شکر ادا نہ کر سکوں۔ صالح نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ صالح اپنی بات مکمل کر کے دعا کی چمکدار پیشانی پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ 5 سال بعد صالح اور دعا اپنے 4 سال کے بیٹے رائب کے ساتھ عمرے پر آئے تھے۔ مدینے میں نماز ادا کرنے کے بعد دعا صالح کے کندھوں پر سر رکھے سکون سے بیٹھی تھی۔ عرب صالح کی گود میں سو رہا تھا۔ صالح کتنی مشکلات کے بعد اللہ نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ میری دلی خواہش تھی میں اپنے محرم کے ساتھ ان پاک اور مقدس مقامات پر ہوں۔ اس ذات کا شکر جس نے ہمیں یہ دن دکھائے۔ صالح دعا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، میں بس یہی سوچتا ہوں تم میری کن نیکیوں کا صلہ ہو۔ صالح نے نقاب سے دعا کی گرے آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، اور میں بھی اسی چیز کا روز شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے آپ جیسا محرم ملا۔ صالح مسکرا کر بولا، جانے حیات، زندگی کا اگر دوسرا وجود بھی ہوتا تو خدائے ذوالجلال کی قسم ہم وہ بھی تیری چاہ میں صرف کرتے۔ صالح پہلے دعا اور پھر عرب کو دیکھ کر بولا، بھٹکتا تو مومن ہی ہے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں وہ کہاں بھٹکے گا، اور اگر انسان اپنی آخرت کی فکر کرے تو اس کا حال اور مستقبل یقینی طور پر حسین ہی ہوگا، کیونکہ اس نے آخرت کی فکر کی اور خدائے ذوالجلال سے اس کی دنیا سنوار دی۔ انسان جس چیز کو جتنا وقت دیتا ہے اس کا صلہ بھی اتنا ہی ملتا ہے۔
اپنی دنیا سنوارنے میں ہم اپنی آخرت خراب کر دیتے ہیں۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ختم شد۔ چھوٹی سی تھی سٹوری، پر اچھی تھی، سبق آموز۔ آپ کو کیسی لگی بتائیے گا ضرور، اور اجازت دیجیے، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔